لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ روحیں جمعرات اور جمعے کو گھروں میں آتی ہیں، کہاں تک درست ہیں؟ روحیں دو طرح کی ہیں، ایک جنت میں ہے اور ایک علیین میں ہے اور ایک سجین میں ہے۔ جو جنت میں ہے وہ تمہارے گھر کی پکی ہوئی دال مسور کھانے آئے گی؟ اس کو تو جنت کی نعمتیں مل رہی ہیں، وہ آئے گی نہیں۔ اور جو دوسری پارٹی ہے اس کو کوئی آنے دے گا؟ وہ جہنم سے چھلانگ ماریں گے باہر نکلنے کے لیے، اعیدوا فیہا، پھر گرز پڑیں گے اور پہنچ جائیں گے۔ یہ جو دروازہ بجتا ہے نا، کنڈی کٹکتی ہے اور پھر پوچھتے ہیں کون؟ روحیں آئی ہیں۔ کیا پکایا؟ کہتا حلوہ پکایا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ کیا پکایا؟ دال مسور۔ پھیٹے منہ تیرا، روحوں کے لیے دال مسور رہ گئی تھی؟ یہ روحیں جو آتی ہیں یہ روحیں نہیں آتی، مولوی بھیس بدل کے پھرتے ہیں۔ اشرف علی تھانوی کے کتاب کے اندر اشرف السوانے میں یہ قصہ ہے کہ ان کے دادا کہیں گئے اور مر گئے، مقابلہ ہوا، ڈاکوؤں نے مار دیا۔ رات کو ایک تھانوی صاحب لکھتے ہیں کہ میرے دادا مٹھائی کا ٹوکرا لے کے دادی کے پاس پہنچ گئے اور کہا کسی کو نہ بتانا، روز آؤں گا۔ اس نے کہا نہیں بتاتی۔ صبح ہوئی تو اسے خیال آیا کہ لوگ بچے صبح مٹھائی کھائیں گے تو لوگ کہیں گے ان کے گھر میں تو بندہ نہیں ہے، مٹھائی کہاں سے آئی؟ اس نے بتا دیا بھائی تھانوی کا دادا آیا تھا۔ تھانوی صاحب کہتے ہیں اس کے بعد پھر کبھی نہیں آیا، وہ شیطان آیا تھا، وہ تو گیا بیچارہ جہاں جانا تھا اس نے۔ تو یہ روحوں کا آنے کا کھانے پینے کا ڈھونگ ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ سوال احسان ثواب کے متعلق اولاد والدین کے لیے کیا کرے؟ ولد صالح یدعو له، باپ کے لیے دعائیں کرے، اللہ نے مال دیا ہے اس کے لیے خرچ کیجئے۔ لیکن یہ جو ہمارے ہاں بلٹی سسٹم ہے، درویشوں کو بلایا، قرآن پڑھ کے بلٹی کر دیا، گٹھلی پہ آیت کریمہ کا وظیفہ کر کے بلٹی کر دیا، اللہ کے ہاں بلٹی سسٹم نہیں چلتا۔ وگرنہ امیر لوگ جنت میں جاتے، غریب سارے مارے جاتے۔ امیر مرنے سے پہلے کسی مولوی کو 2-4 لاکھ اس کے اکاؤنٹ میں ڈلوا دیتا کہ میں جا رہا ہوں تو لگا رہنا، اور وہ پڑھ کے پیچھے پھونکتا رہتا۔ نہیں، جو آپ کر کے جاؤ گے وہ آپ کو ملے گا۔ ہاں، آپ کی نیک اولاد وہ آپ کے لیے دعا کرے گی، وہ آپ کو ملے گی، صدقہ جاریہ آپ کو ملے گا، جو علم پڑھا کر کے وہ آپ کو ملے گا۔ یہ ایک اعلان بڑی جو ہے کیا کہتے ہیں غم سے ہم آپ کو پہنچانا چاہ رہے ہیں، ہمارے لیے بھی غم ہے آپ کے لیے، کہ الخبر جانے والوں کی گاڑی تیار ہے اور ڈرائیور بیچارہ جلدی میں ہے، پتہ نہیں اس کو کیا جلدی، اللہ اسے ہدایت دے، اس لیے ابھی نکلنے والا ہے۔ براہ کرم تمام ساتھی جو الخبر جانے والے ہیں باہر آ جائیں۔ سوال یہ ہے کسی نے گھر پر یا انسان پر جادو کر دیا تو اس کے بارے میں کیا ہے؟ اگر کہیں جادو کے اثرات ہیں تو اپنے گھر میں سورۃ البقرہ پڑھیے، ڈیلی پڑھیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جہاں یہ پڑھا جائے وہاں شیطان بھاگ جاتا ہے۔ کیا تبلیغ والے دعوت کا کام کو لوگوں کو بلاتے ہیں، ہم ان کی دعوت کے کام کو کریں، ان کے ساتھ شامل ہوں؟ کیونکہ تبلیغ والے صحیح نماز کا طریقہ سکھاتے ہیں، قرآن و حدیث کی روشنی میں وضاحت کریں۔ تبلیغ والے دعوت کا کام کرتے ہیں، وہ دودھ تو بیچ رہے ہیں لیکن دودھ کے اندر پانی ملا کر بیچ رہے ہیں، بلکہ زہر ملا کر بیچ رہے ہیں۔ دودھ بیچنے سے انکاری نہیں ہے، گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، پیسے لگا رہے ہیں، وقت لگا رہے ہیں۔ جس کتاب کو لے کر وہ چل رہے ہیں، جس کتاب کو ہر حلقے میں پڑھا جاتا ہے، جس سے درس دیا جاتا ہے، وہ کتاب فضائل اعمال اور فضائل صدقات شرکیہ واقعات سے بھری پڑی ہے۔ فضائل صدقات حصہ دوم صفحہ 558 کتب خانہ فیضی لاہور کی چھپی ہوئی، اس میں ذکریہ صاحب تصوف کا یہ غلیظ ترین گندا عقیدہ لکھتے ہیں، اے اللہ جو تو ہے وہ میں ہوں، جو میں ہوں وہ تو ہے، میں اور تو خود شرک در شرک ہے۔ یہ کفر کا عقیدہ ہے، یہ شرک کا عقیدہ ہے۔ اللہ عز و جل خالق ہے یا مخلوق ہے، وہ رازق ہے مرزوق ہے۔ اب اس کتاب کو لے کر وہ گھوم رہے ہیں، یہ کتاب پڑھی جا رہی ہے، اس کتاب کے اندر جو چیز لوگوں کے کانوں میں ڈالی جا رہی ہے اس کے اندر کفریہ اور شرکیہ واقعات اور جھوٹے واقعات بے بہا ہیں۔ اس کتاب کو چھوڑ دیجئے، اس طریقہ کار کو چھوڑ دیجئے، اللہ کی توحید کی دعوت دیجئے۔ نماز کی دعوت بنیادی نہیں ہے، یاد کر لیجئے۔ اگر کوئی نماز کی دعوت پہ جماعت بناتا ہے تو گمراہ ہے، اگر جہاد کی دعوت پہ جماعت بناتا ہے گمراہ ہے، اگر وہ روزے کی دعوت پہ جماعت بناتا ہے گمراہ ہے۔ جماعت جب بھی بنے گی وہ لا الہ الا اللہ کی دعوت پر بنے گی۔ اگر توحید بنیاد ہے تو کامیاب ہے، اگر توحید بنیاد نہیں، کسی نے جہاد کے نام پہ لوگ اکٹھے کر لیے، کسی نے تبلیغ کے نام پہ لوگ اکٹھے کر لیے، کسی نے مسلمین کے نام پہ لوگوں کو اکٹھا کر لیا، تو یہ سب دعوتیں باطل ہیں۔ حقیقی سچی صحیح دعوت وہ ہے جو لا الہ الا اللہ کے نام پہ دی جائے۔ ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ اگر ایک رکعت میں 3 یا 5 یا 7 بار قل ہو اللہ پڑھا جائے تو کیا جائز ہے؟ جائز ہے، کوئی حرج نہیں۔ ایک بھائی نے سوال کیا کہ قرض پیسہ لے کر کیا حج کر سکتے ہیں یا ماں باپ کو کرا سکتے ہیں؟ دیکھیں کہ حج اس وقت فرض ہوتا ہے جب آپ استطاعت والے ہیں، اگر طاقت نہیں ہے تو قرض لینا آپ کے لیے ضروری نہیں ہے۔ زکوٰۃ ضرور فرض ہے لیکن اس آدمی پر جو مالک نصاب ہو۔ اسلام نے، اللہ نے آپ کو مکلف نہیں قرار دیا کہ اب جاؤ کماؤ کہیں سے بھی زکوٰۃ نکالو، نہیں، جب ہوگا تو
فرض ہے نہیں ہے تو فرض نہیں ہے. تو اگر کوئی آدمی قرض ضروری نہیں ہے, اگر قرض لے کر کرتا ہے تو انشاءاللہ اس کا حج تو ہو جائے گا, چاہے ماں کا کروائے چاہے خود کرے, لیکن اس کے اوپر حج فرض نہیں ہے, اس لیے اس کو یہ زحمت کرنے کی ضرورت بھی نہیں. کوئی جنابت کی حالت میں دعائیں اور قرآن کی آیتیں پڑھ سکتے ہیں کیا؟ جنابت کی حالت, جی ہاں, جنابت کی حالت میں دعا وغیرہ کر سکتے ہیں, البتہ قرآن نہیں پڑھ سکتے ہیں, منع ہے, اس سے بچنا چاہیے. کیا قربانی کا گوشت غیر قوم کو دے سکتے ہیں؟ کوئی حرج نہیں, اگر آپ کا پڑوسی ہے تو غیر قوم کو کھلا سکتے ہیں, پلا سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں. اسی طرح نمبر 2, حج یا عمرہ کرنے کے بعد طواف وداع 7 ہی بار ہے یا اس سے کم یا زیادہ ہے؟ نہیں, 7 ہی چکر ہے, 7 سے نہ کم کریں نہ 7 سے زیادہ کریں. 7 سے کم کریں گے تو آپ کا طواف مکمل ہی نہیں ہوگا, اور 7 سے زیادہ بھی جائز نہیں. کیا قرآن کی آیتیں اور مکہ مدینہ کی تصویریں گھروں میں لگا سکتے ہیں؟ مکہ مدینہ کی تصویروں کا جہاں تک تعلق ہے آدمی کوئی حرج نہیں, لگا سکتا ہے, لیکن جہاں تک قرآن کی آیتوں کا تعلق ہے, قرآن کی آیتیں اس لیے نہیں آئی تھیں کہ انہیں تغرے بنا کر گھروں میں لٹکائے جائیں, یہ قرآن کی توہین ہے. قرآن کو پڑھا جائے اور اس کے مطابق عمل کیا جائے, یہی ہمارے لیے ضروری ہے, لٹکانا یہ جائز نہیں ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا نام کیا ہے؟ ان کا نام محمد ابن عبداللہ ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا محمد ابن عبداللہ ہے. شیخ صاحب, ایک بیوہ سے نکاح کرنے کی کیا فضیلت ہے؟ برائے مہربانی تھوڑا بیان کیجئے, اور انشاءاللہ میں ایک بیوہ سے نکاح کرنے والا ہوں, اللہ آپ کو توفیق عطا فرمائے. اللہ کی اس کی فضیلت کا تو بہت لمبا معاملہ ہے, لیکن مختصراً یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح میں ایک ہی کنواری آئی تھیں, باقی ساری کی ساری یا تو شادی شدہ تھیں, بیوہ تھیں, یہ تھیں. تو اللہ کے نبی نے انہیں فوقیت دی, ان سے کیا, آپ بھی کریں, اللہ آپ کو توفیق دے اور اللہ ہم سب کو بھی توفیق دے, آمین یا رب العالمین. وضو کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ, یہ تو پورا ٹائم ہی خراب لے لیں گے, ہے نا. وضو کا طریقہ آپ یہاں جالیات میں ہیں, ہمارے پاس اصل میں بہت کم ٹائم دیا گیا ہے, اور تقریباً میرا خیال ہے کہ وہ ٹائم ختم ہی سے حکم بھی ملا ہے مدیر محترم کا کہ ابھی انعامات بھی تقسیم کرنے, اتنے سارے سوالات ہیں, اس لیے میں جلدی کر رہا ہوں. وضو کا طریقہ آپ سیکھ لیں پلیز. سب سے پہلے دل کے اندر قصد اور ارادہ کریں وضو کا, پھر بسم اللہ پڑھ کر پہلے دونوں ہاتھوں کو 3 مرتبہ یا 1 مرتبہ دھلیں, اور اس کے بعد پھر کلی کریں 3 مرتبہ, اور پھر 3 مرتبہ ناک میں پانی چڑھا کر کے آپ انگلی ڈال کر کے ناک کو صاف کریں, اور اس کے بعد 3 مرتبہ پورے چہرے کو, جو بال اگنے کی جگہ ہے اور داڑھی یہ پورا لے کر 3 مرتبہ اس کو دھلیں. کم سے زیادہ سے زیادہ 3 مرتبہ, یہ ٹھیک ہے, کم سے کم ایک پہ ہی کافی ہے, لیکن 3 مرتبہ دھلنے میں ذرا سا یہ سنت اور مستحب بھی ہے. اور پھر اس کے بعد داہنے ہاتھ کو 3 مرتبہ دھلیں کوہنیوں سمیت, اور پھر بائیں ہاتھ کو 3 مرتبہ کوہنیوں سمیت دھلیں, اور پھر اپنے سر کا مسا کریں, ہاتھ پانی لے کر ایسا بھگو کر آپ آگے سے پیچھے ہاتھ لے جائیں, اور پھر پیچھے سے آگے ہاتھ لائیں, اور اس کے بعد یہ انگلیوں سے کان میں اس انگلی سے گھمائیں, اور اس کے بعد انگوٹھے سے کان کے اوپر یوں گھما لیں. اس طرح سے یہ مساح ہے, اس کو مساح کہا جاتا ہے. پھر داہنے پیر کو پڈلیوں تک دھلیں, بائیں پیر کو پڈلیوں تک دھلیں, انگلیوں میں خلال بھی کریں, داڑھی گھنی ہے تو اس میں بھی خلال کریں, یہی سنت ہے. اور وضو پے در پہ ہو, یعنی کہ ابھی ہاتھ دھل لیا, آدھا گھنٹے کے بعد دوسرا ہاتھ دھلا, پھر آدھا گھنٹے کے بعد پاؤں دھل لیا, نہیں, پے در پہ مسلسل ہونے چاہیے, یہ سنت ہے اور یہی وضو کا طریقہ ہے. البتہ اس میں ممانعت جیسے گردن وغیرہ کی مسا وسا یہ جائز نہیں ہے, یہ نبی سے ثابت نہیں. ربانی صاحب, آپ کی دعوت و تبلیغ کے ذریعے سے کتنے ہی نامی مسلمان سچے مسلمان بنے ہیں. میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ میرے ابو کو اور کتاب اور سنت پر چلنے کی اللہ تعالیٰ سے دعا کی. اللہ تعالیٰ ہم سب کے والدین جو انتقال کر گئے ہیں, اللہ ان کے اوپر رحم فرمائے, ان کی مغفرت فرمائے, اور جو زندہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے موت آخری لمحے تک صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور انہیں ہدایت عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر.